حضرت سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے مزار پہ سبحان اللہ مستجاب الدعوات تھے آپ۔ ان کے پاس نہ ان کا ایک مرید آیا، مرید نے آ کر کے کیا کہا معلوم ہے کہ حضرت میری بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے کچھ انتظام کر دو۔ محبوب الہی نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کر دی، کہا جاؤ بیٹی میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ اللہ اکبر، قدموں پہ گر گیا کہ حضرت جو ہے دعا بھی آپ کر دیجئے، لیکن میری بیٹی کے لیے جو ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس کا انتظام آپ فرما دیجئے۔ محبوب الہی کے قدموں پہ جب گرا آپ نے ارشاد فرمایا چلو ایسا کرو، رونے کی ضرورت نہیں ہے، سامنے یہ جو مٹی کا ڈیلا پڑا ہے یہ اٹھا کر کے لاؤ۔ جب مٹی کا ڈیلا وہ مرید اٹھا کر کے لایا، محبوب الہی نے اس پہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ دیا۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا تھا، مٹی کا ڈیلا سونے میں تبدیل ہو گیا۔ سبحان اللہ، بول دو محبت سے سبحان اللہ۔ مٹی کا ڈیلا سونا بن جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، اب یہ لے تو گیا سونا، جب گھر گیا نا اپنی بیوی سے بولا یہ دیکھو کیا ہے، کہا یہ تو سونا ہے، کہا سونا بھی مل گیا اور سونا بنانے کا طریقہ بھی پتا چل گیا۔ بیوی نے کہا کیسے، کہا آؤ جب اللہ اکبر کبیرہ، جب رات آئی، جب دن ڈھل گیا، جب رات کا موقع آیا تو اس کی بیوی نے اور اس نے گھر کا آنگن کھودنا شروع کر دیا۔ آنگن کھودا، بہت ساری مٹی اکٹھی کر لی۔ جب مٹی اکٹھی ہو گئی، اندازہ لگائیے چمروا کی زندگی مسلمانوں، بہت ساری مٹی اکٹھی کی اور پوری رات میاں بیوی جو ہے قل هو اللہ پڑھ کے پھونکتے رہے، پوری رات جو ہے قل هو اللہ پڑھ کے پھونکتے رہے، لیکن مجال تھی کہ مٹی کا ڈیلا سونے میں تبدیل ہو جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک مٹی کا ڈیلا بھی سونا نہیں بنا۔ صبح کو آیا اپنے پیر کی بارگاہ میں، محبوب الہی کی بارگاہ میں بتانا چاہتا ہوں جب یہ اپنے نفس کو مار دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی زبان میں کیا تاثیر رکھ دیتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ حضور جب میں نے آپ کے پاس آیا تھا، میں نے قل هو اللہ احد آپ سے پڑھوا کر کے آپ نے مٹی کے ڈیلے کو سونا بنا دیا تھا، لیکن میں نے بھی رات پڑھا ہے، لیکن مٹی کا ڈیلا جو ہے وہ سونا نہیں بن پایا ہے۔ محبوب الہی نے کیا جواب دیا تھا، دل کی تختی پہ نوٹ کر کے لے جانا، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ محبوب الہی نے جواب دیا کہ تو نے بھی قل هو اللہ پڑھا تھا، میں نے بھی پڑھا تھا، لیکن فرق یہ ہے تو نے اپنی زبان سے پڑھا تھا، نظام الدین کی زبان کہاں سے لائے گا، محبوب الہی کی زبان کہاں سے لائے گا؟ جو تو نے پڑھا تھا وہ تیری زبان تھی، وہ جو میں نے پڑھا تھا یہ نظام الدین دہلوی کی زبان۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ واہ۔ یہ نظام الدین اولیاء کی زبان تھی۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، گر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ایک سنت اور بتا دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم کریں گے۔ حضرات، نبی کی سنتوں کو قتل اگر کرو گے کسی بھی موقع پر تو یقین مانیے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب تک نبی کی سنتوں پہ عمل کر رہے تھے، یقین مانیے اللہ نے ساری دنیا کی حکومت مسلمانوں کو عطا فرمائی تھی۔ پیچھے والے بول دیں سبحان اللہ۔ ایک صحابی رسول جن کا نام ہے قاری شیخ صاحب حذیفہ ابن یمان، کیا نام ہے زور سے بولیں، حذیفہ ابن یمان۔ علماء کرام کی دعائیں چاہوں گا، جن کو فاتح ایران بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے زور سے بولیں، فاتح ایران، جنہوں نے جو ہے ایران کے محلات کو فتح کیا۔ بولو سبحان اللہ۔ نبی کے غلام کیسے ہوتے ہیں، جنہوں نے محل کے محل، ملک کے ملک کو فتح کر لیا ہے۔ حضور کے غلام جن کا نام حضرت حذیفہ ابن یمان، جب یہ ایران پہنچے، ایران کے محل کو فتح کرنے کے لیے، تو وہاں کے بادشاہ نے ان کو مذاکرہ کرنے کے لیے بلایا، بات چیت کرنے کے لیے بلایا، اور بات چیت کرنے کے لیے جیسے بلایا کہ یہ عاجزی کے طور پر نیچے بیٹھ گئے۔ حضور کے غلام نیچے بیٹھے، کھانا پیش کیا گیا۔ جب کھانا پیش کیا گیا تو حضرت حذیفہ ابن یمان اس کھانے کو کھانے لگے۔ جب کھانا کھانے لگے، ذرا دیکھنا میرے بھائیو، ذرا دیکھنا، بتانا چاہتا ہوں، ذرا دیکھو اپنے ہوٹلوں کا حال دیکھو۔ بیچارے غریب نے 1100 لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا ہے، یہ 1500 لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ یہی کچھ اوباش قسم کے نوجوان لڑکے ہوتے ہیں، ہوٹلوں کے اندر جاتے ہیں، ایک لیگ پیس میں منہ مارتے ہیں، سارا ٹیبل کے نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ بتاؤ کھانے کی تم کتنی ناقدری کرتے ہو۔ اور ایک وہ نبی کے صحابی ہیں جن کا نام حضرت حذیفہ ابن یمان ہے،
پیچھے بیٹھ جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، جیسے لقمہ منہ میں ڈالنے لگے ہیں لقمہ نیچے گر گیا، لقمے کو اٹھا کر کے جب کھانے لگے نا، برابر میں ایک شخص بیٹھا تھا، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ نبی نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ سے کوئی لقمہ چھوٹ کر نیچے گر جائے اس کو اٹھا کر کے کھا لیا کرو، تمہیں نہیں معلوم اللہ نے کھانے کے کون سے حصے میں برکت رکھی ہے، سبحان اللہ، کون سے حصے میں برکت رکھی ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان جب اس لقمے کو اٹھا کر کے کھانے لگے تو برابر میں ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کونی ماری اور کونی مار کر کے بولا، ارے یہ کیا کر رہے ہو، ارے یہ کسریٰ کا محل ہے، دنیا کی سپر پاور طاقت ہے، اگر تم یہ گرا پڑا نوالا اٹھا کر کے کھاؤ گے لوگ کیا کہیں گے، بڑے ندیدہ قسم کے لوگ ہیں، گرے پڑے نوالے کو اٹھا کر کے کھا لیتے ہو، یہ بادشاہ کا محل ہے، اے حذیفہ ابن یمان یہاں پر مت کھاؤ، یہ خواہش اپنی کسی اور موقع پہ پوری کر لینا۔ تو قسم خدا کی نبی کے غلام نے، صحابہ اہل بیت کے اپنے آپ کو غلام کہنے والے نبی کے صحابہ کیسے تھے، اہل بیت کیسے تھے، ذرا سبق حاصل کرو۔ حذیفہ ابن یمان نے جو جواب دیا تھا وہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، دل کی تختی پہ نوٹ کرنا چاہیے۔ حذیفہ ابن یمان نے کہا تھا کہ اے لوگوں سن لو، اترکوا سنت رسول اللہ لہؤلاء الحفاظ، اے لوگوں سنو، یہ لوگ چاہے میری عزت کریں، چاہے میری عزت کریں، چاہے میری ذلت کریں، چاہے میری بات سنیں، چاہے میری بات کا ریجیکٹ کر دیں، لیکن میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے رسول اللہ کی پیاری پیاری سنت کو ہرگز میں کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ رسول اللہ کی پیاری سنت کو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اندازہ لگائیے انہوں نے ایک سنت بھی کسریٰ کے محل میں بیٹھ کر بھی اس کو بھی نہیں چھوڑا، اور تم کتنا کھانا جو ہے منٹلو کھانا، جب تمہاری شادیاں ہو جاتی ہیں کتنا کھانا پھینک دیا جاتا ہے۔ قسم خدا کی بتاؤ کہ نبی صرف جلوس سے راضی ہو جائیں گے، کہ نبی صرف جلسے سے راضی ہو جائیں گے، کہ نبی صرف جھنڈا لگانے سے راضی ہو جائیں گے؟ یقین مانو حضور نے فرمایا تھا حضرت عائشہ صدیقہ سے، عائشہ روٹی کا احترام کرو، اس لیے کہ جس گھر سے روٹی ڈھونڈ کر کے چلی جاتی ہے اس گھر میں پھر واپس نہیں آتی ہے۔ کھانے کی عزت کرو، ہر ایک چیز نعمت کی عزت کرو، جس نعمت کی عزت نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو تم سے چھین لے گا۔ تو قسم خدا کی جب تک نبی کی سنتوں پر عمل کر رہے تھے ساری دنیا کی لگام جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں میں عطا فرمائی تھی۔ ایران ہمارا تھا، قسطنطنیہ ہمارا تھا، مصر ہمارا تھا، فلسطین ہمارا تھا، ان کے شام کے محلات ہمارے تھے، مصر ہمارا تھا، انطاکیہ ہمارا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے محل اور سارے علاقے کو مسلمانوں کے قبضے میں دے دیا تھا، لیکن جیسے ہی نبی کی سنت کو ہم نے ترک کر دیا ہے، بزرگان دین سے لگاؤ کر لیا ہے، عالموں کے پاس جو ہے بیٹھنا بند کر دیا ہے، تو ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی ہے دنیا میں بے اقتدار اپنی۔ واہ 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 واہ، بہت خوب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس رفیع ملت، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اندازہ لگائیے کس کی سنت کا ذکر کروں، کون کون سی سنت کا ہم قتل نہیں کرتے ہیں؟ میری بات بھول پکڑ جائے گی، اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو بول دو بات سبحان اللہ۔ ایک بار بولی محبت سے لبیک یا رسول اللہ، تو حضور کی سنتوں کو زندہ کریں گے؟ یقین مانیے سنت بہت بڑی چیز ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا فقد نسی طریق الجنہ، اور ایک فرمایا کہ من ترک سنتی فلیس بسنتی، فلیس بسنتی، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ آقا کی سنت پہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا، ان سے ہمیں محبت کرنی پڑے گی۔ صحابی کے بے شک محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بے شک پیار کرتے ہیں، بزرگان دین کے ان کے مزار پہ ہمارا آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن صحابی کی شان بتا دوں، کل ہی پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں، بات میری طول پکڑ رہی ہے۔ ایک شخص نے خواب دیکھا، بتا رہا ہوں آپ کو، صحابی ایسے نہیں بنتے ہیں، صحابی کی ڈیفینیشن سمجھتے ہیں؟ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضری دی ہو ایمان کی حالت میں، اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہو گیا ہو، اس کو صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ صحابی کا مرتبہ غوث اعظم سے بڑا ہوتا ہے، صحابی کا مرتبہ غریب نواز سے بڑا ہے،
مرتبہ امام اہل سنت سے بڑا ہے، صحابی بہت بڑا ہوتا ہے، اور صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ بھی فرما لیا ہے۔ ایک آخری بات سنیے، ہم کبھی جو ہے سچے وفادار صحابہ اور غلامان اہل بیت کہلائیں گے جب ہم ان کے نقش قدم پہ چل جائیں گے۔ ایک شخص نے خواب دیکھا، کاش میں حضور کے زمانے میں ہوتا اور حضور کی خدمت کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہے جب اس نے یہ دل میں سوچا، اسی رات اس کو خواب آیا، اسی رات اس کو خواب آیا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ امام الانبیاء، تاج تار عرب و عجم، مالک کی جنت۔ توجہ فرمائیے، آپ جو ہے ایک شاہانہ سواری پہ بیٹھ کے گزر کے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں نا آپ کے وفادار صحابہ بھی ہیں۔ اس نے کیا دیکھا کہ حضور کی سواری جہاں سے گزر رہی ہے وہاں پر جو ہے ایک بہت بڑا گڈھا ہے، بہت بڑا گڈھا۔ اگر حضور کی سواری وہاں سے گزری تو یقین مانیے کہ حضور کو تکلیف ہو جائے گی۔ اب اس نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ حضور کی سواری کا پہیہ اس گڈھے کے اندر چلا جائے۔ اس نے یہ سوچنا تھا، اور ادھر ادھر دائیں دوڑا، آگے دوڑا، پیچھے دوڑا، ایک پتھر تلاش کرنا شروع کر دیا کہ ایک موٹا سا پتھر لے کر کے آؤں اور اس گڈھے کے اندر ڈال دوں تاکہ جب آقا کی سواری گزرے آقا کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ادھر پتھر ڈھونڈنے کے لیے چلا گیا۔ جب پتھر کو ڈھونڈ کے لا رہا تھا، کافی ٹائم کے بعد کیا دیکھتا ہے؟ آقا کی سواری جو ہے اس گڈھے کے پاس پہنچ چکی ہے۔ جیسے گڈھے کے پاس آقا کی سواری آئی ہے، ایک صحابی جو ساتھ ساتھ چل رہے تھے وہ صحابی اس گڈھے کے اوپر لمبے لمبے لیٹ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بول دو محبت سے سبحان اللہ۔ لمبے لمبے لیٹ جاتے ہیں تاکہ میرے آقا کی سواری جو ہے میرے اوپر سے ہو کر کے گزر جائے۔ یہ ادھر پتھر ڈھونڈ رہا تھا، ادھر صحابی رسول جو ہے گڈھے پہ لیٹ کے آقا کی سواری کو گزروا دیا۔ اس نے کہا کہ میں تو جو ہے اینٹ پتھر ہی ڈھونڈنے میں رہ گیا اور آقا کے صحابہ جو ہے مجھ سے آگے نکل گئے۔ کسی نے کہا کہ صحابہ کے برابری کرنے والے تو سوچتا ہے کہ میں آقا کے زمانے میں خدمت کرتا۔ سن، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جماعت وہ ہے کہ ان کو پہلے ہی اللہ نے ان کا انتخاب فرما لیا ہے، پہلے ہی ان کا انتخاب فرما لیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بھی فرما دیا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اہل بیت جو ہے ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، لیکن صحابہ بھی جو ہے ہمارے سر کے تاج ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ میں نے آپ کو چند باتیں بتائی ہیں نبی کی سنت کے مطابق، اور صحابہ اور اہل بیت کے مطابق آپ کو میں نے بتایا۔ ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، اللہ والوں کے قریب ہونے کی کوشش کرو، ان سے پیار کرو۔ یقین مانو غور و فکر اگر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس غور و فکر میں تمہیں بہت کچھ مل جائے گا۔ تفکروا ساعتا خیر من عبادت 60 سنۃ، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا ایک لمحے کے لیے 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ 60 سال کی نفلی عبادت سے غور کیا کرو، غور کیا کرو۔ غور کرنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے انکشاف فرما دیتا ہے، اپنے راز کے انکشاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء اللہ کی محبت میں ہمیں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی مشن کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ ہمارا آنا جانا یہاں پر سلامت رہے۔ میں نے جو بولا آپ نے سنا، بولا تبارک و تعالیٰ ہمارے بولنے کو، آپ کے سننے کو، اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو جلسے ہوتے رہتے ہیں، بے شمار جلسے ہوتے ہیں، لیکن جلسوں کا مقصد یہی ہے ان جلسوں میں آپ تشریف لائے۔ اگر 1000 لوگ ہیں، 500 لوگ ہیں، 100 لوگ ہیں، 200 لوگ ہیں، اگر 5 لوگوں نے بھی عمل کر لیا تو انشاءاللہ یہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ مبارکباد دیتا ہوں میں اہل کمیٹی کو اور حضرت سید نوری میاں صاحب کو اور ان کے تمام متعلقین عزیز و اقارب کو۔ ہر سال جلسہ کراتے ہیں اور ہر سال جو ہے یہاں سے ایک بہت عظیم پیغام امت مسلمہ کے نام جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من جمیع ما کرہ اللہ قولا فعلا سمعا ناظرا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی میرے بولنے میں آپ کو سنے میں جو غلط اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا